جی مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ آج آپ نے پریس کانفرنس بلائیے، کیا شہر کے مدعے ہیں، کیا کہیں؟ دیکھیے، اس وقت ہمارے صوبہ مہاراشٹر میں جو SIR کا سلسلہ جاری ہے، کارروائی جاری ہے، اور 8 اگست اس کی ایک دم فائنل لاسٹ تاریخ ہے۔ تو الحمدللہ جمعیت علماء پورے مہاراشٹر میں اپنی تمام برانچوں کے ذریعے کام کر رہی تھی۔ جمعیت علماء ممرا کوسہ نے بھی کام کیا ہے، ہماری یہاں 2 برانچیں ہیں تو دونوں برانچوں نے کام کیا ہے۔ ہم اس وقت جو دورہ کر رہے ہیں پورا ضلع تھانے کی کہ پورے ضلع کا دورہ کر رہے ہیں 2 مقصد سے۔ ایک تو ہم جائزہ لے رہے ہیں کہ لوگوں نے کیا کیا، کتنا ہوا، اور دوسرے لوگوں میں آخر میں ایک مرتبہ تھوڑا سا ہلچل کر کے کہ بھائی جو تھوڑا بہت کام بچا ہے وہ جلد از جلد مکمل ہو جائے۔ 8 تاریخ اس کی لاسٹ ہے، لیکن آخر کے 2 دن جو رہیں گے وہ بیچارے BLO جو ہیں ان پہ اتنا لوڈ رہے گا کہ وہ اس کو جو کمپیوٹر میں ڈالنے والا کام ہے اس میں ہی وہ حیران رہیں گے۔ تو ہوا یہ تھا کہ آج سے 10-15 دن پہلے لوگوں نے بڑی مقدار میں فارم تو لے لیے تھے، لیکن پلٹ کر جمع نہیں کر رہے تھے، اس لیے کہ لوگوں میں کنفیوژن بہت تھا۔ لیکن اب الحمدللہ وہ ساری غلط فہمیاں دور ہوئی ہیں، کیسے بھرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، وہ تقریباً تمام لوگوں کو معلوم ہے، اور اب بڑی تیزی کے ساتھ فارم جمع ہو رہا ہے۔ ہم درخواست کریں گے ممرا کوسہ اور آس پاس کے تمام لوگوں سے کہ جن لوگوں کا فارم اب تک نہیں بھرا گیا ہے وہ بھر کر فرصت لیں۔ اور میں اپنی ٹیم سے بھی کہہ رہا ہوں، جمعیت علماء ممرا کوسہ کی ٹیم سے بھی کہہ رہا ہوں، اور اس علاقے کی تمام تنظیم کے خدام کارکنان سے درخواست کر رہا ہوں مؤدبانہ کہ آپ لوگ اپنے اپنے محلوں میں، بلڈنگوں میں، چوراہوں پر، نکڑ جگہوں پر، جہاں کہیں بھی ہو، اس کو مہم بنا کر چلائیے کہ بھائی کسی کا فارم بچا ہو تو بھر لو، کسی کا فارم بچا ہو تو بھر لو، اور جو بیچارہ بھرنا چاہ رہا ہے اور اس کو صحیح گائیڈ نہیں ہو پا رہا ہے ہم تھوڑا ٹائم دیں۔ شام کا ٹائم خاص طور پر لوگوں کے لیے فرصت کا ہوتا ہے، 10-5 لوگ بیٹھ جائیں پڑھے کے بچوں کو لے کر کے کہ بھائی ایسے بھر لو، ایسے بھر لو، ایسے بھر لو، لیکن ہر فرد کا فارم بھر دیا جائے، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر ہماری کمی کی بنیاد پر نام کٹے تو بہت بڑی دقت کا سامنا ہوگا۔ یہ ہمارا پیغام ہے ممرا کوسہ کے ذمہ داروں کے لیے بھی، جمعیت علماء کے ذمہ داروں کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، اور آپ حضرات کے معرفت ہم یہ پیغام عوام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ جہاں جہاں آپ گئے، جہاں پر آپ نے جائزہ لیا الگ الگ جگہوں کا، تو کیا دقتیں آئی؟ دقتیں اصل میں دیکھیے، سچی بات تو یہ ہے کہ بہت بڑی دقتیں تو نہیں ہیں، لوگوں کے پاس پروف تو ہے، تھوڑا سا اسپیلنگ کا فرق ہے، آدھار کارڈ میں کچھ ہے، الیکشن کارڈ میں کچھ ہے، یا 2002 میں کچھ اور تھا نام اور 26 کے اندر کچھ اور ہے، کہیں پر محمد پورا لکھا ہے، کہیں MO لکھا ہے، کہیں MH لکھا ہوا ہے، یہ تھوڑی سی کمیاں ہیں، لیکن آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ فارم بھریں، اس وقت اس فارمیلٹی کو آپ پوری کریں۔ یہ جو ہمارے ڈاکومنٹ کے اندر 19-20 تھوڑی کمیاں ہیں، چونکہ سدھارے میں وہ سیدھا ہو جائے گا، اور جس آدمی کے اس ملک میں رہنے کا کوئی نہ کوئی پروف ہے، ٹھیک ہے اسپیلنگ مسٹیک ہوگی، مثلا میرا نام سید محمد حذیفہ ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہیں پر سرنیم میرا پہلے ہو اور کہیں پر سرنیم بعد میں ہو، یہ کوئی بہت بڑا فولڈ نہیں ہے، سپریم کورٹ نے خود اعلان کیا ہے کہ اس فولڈ کو فولڈ نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے آپ لوگ پورے حوصلے کے ساتھ فارم بھریں، اس موقع سے نپٹے، چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں سدھارا اس کا ہو جائے گا۔ مفتی صاحب، کئی لوگوں کا کہنا ہے کیا BLO جو ہے گھر پر جا رہے ہیں لیکن لوگ جو ہے اس ایڈریس پہ نہیں رہ رہے، یا پھر لوگ جو ہے وہاں سے ریلوکیٹ ہو گئے، ایسے لوگوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو BLO سے آ کر مل کر کے اس کے آفس میں بیٹھ کے کام کرا لینا چاہیے۔ ہوتا ہے بھائی، ٹرانسفر ہوتے ہیں، مکانات چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، آدمی منتقل ہوتا ہے، کوئی کرائے میں کہیں رہ رہا ہے، کہیں چلا گیا ہے، کوئی کہیں رشتہ داری میں گیا ہوا ہے، بچیوں کو شادی ہو جاتی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیشہ ہوتی ہیں، لیکن ہم جا کر BLO سے مل کر کے آفس میں مسئلے کا سولو کرنے کیا دقت ہے؟ محلے کے 4 لوگ بتا دیں محلے کا ہے، یہ ہم گواہی دے رہے ہیں اس کی۔ جمعیت کی طرف سے کوئی وفد چناؤ آیوگ کے ادھیکاری سے ملاقات کیا ہے؟ وقت بڑھانے کے لیے، جب پچھلی مرتبہ جولائی کی 29 تاریخ تھی، اس کو آگے بڑھانے کے لیے صوبے کے اندر بھی ملاقات ہوئی ہے، چھوٹے موٹے مقامات پر ملاقات ہوئی ہے، اور تنہا جمعیت نہیں، جمعیت بھی گئی ہے اور لوگ بھی گئے ہیں، تبھی تو وقت آگے بڑھا ہے۔ ہم اس کی سراہنا کرتے ہیں، جن لوگوں نے کوشش کی ان کی سراہنا کرتے ہیں۔ حکومت نے موقع دیا اس لیے کہ جولائی کے شروع میں سیلاب آ گیا تھا، ڈوبا ہوا تھا، بمبئی ڈوبا ہوا تھا، ممرا ڈوبا ہوا تھا، سرکاری ریکارڈ ہے، چھٹیاں ہوئی ہیں اسکولوں کی، تو سرکار کو تو ماننا تھا، انہوں نے ٹائم بڑھایا آگے۔ اب اس 8 اگست سے آگے بڑھنے کی امید نہ رکھیں، آپ بھر کر فرصت لیں۔ یہ سیکنڈ فیز بھی ختم ہو رہا ہے، ابھی تیسرا فیز بھی شروع ہونے والا۔ جی، جن لوگوں کے نام میں غلطیاں ہیں، جن کا نام انومولی میں آیا، جی، ان کے لیے کس طریقے کی تیاری جمعیت کے طرف سے، اور کیا کہیں گے؟ بھائی جس طریقے سے ہم نے ابھی گائیڈ کیا،
ہم اس موقع پر پھر اپنی تمام برانچوں کو حرکت میں لائیں گے اور گائیڈ کریں گے. اس وقت یہ ہوگا کہ ان بیچاروں کے ساتھ کھڑے ہو کر تحصیلدار میں جہاں بھی اس کا پروف کرنا ہے وہاں ان کو حوصلہ دیں, سپورٹ کریں, اور کسی بہن بھائی کا نام کسی چھوٹی موٹی غلطی کی بنیاد پر ہرگز نہ کٹے. اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے. ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں, آپ تشریف لائیں. جی مولانا جی مفتی صاحب کیا کہیں گے, آسام میں جو سیلاب آیا ہے کئی بہت کافی نقصانات ہوئے ہیں, کئی جانیں گئی ہے, تو جمعیت کی طرف سے کیا تیاری ہے ان کے ریلیف کے لیے, اور آسام میں جو جمعیت کی تنظیم ہے وہاں پر جو جماعت ہے اس سے کیا بات چیت؟ دیکھیے سیلاب آیا ہے, بڑا نقصان ہوا ہے, سب لوگ دیکھ رہے ہیں. ہماری آسام یونٹ کے صدر مولانا بدرالدین اجمل آسامی جو خود بذات خود MLA ہیں, MP تھے پہلے, وہ ان کا خاندان ہمیشہ کام کرتا تھا. انہوں نے آگے بڑھ کر جمعیت کے پلیٹ فارم سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کئی کروڑ روپے کی مدد کو پہنچا چکے ہیں. جمعیت علماء دلی ریلیف پہنچا رہی ہے, اس نے اپنا دے رکھا ہے ہم کو QR کوڈ, اور مقامی طور پر جو لوگ اس میں تعاون کرنا چاہ رہے ہیں, ابھی تنظیمیں میدان پہ نہیں اتری ہیں, اس لیے کہ جب تک تنظیموں کو صوبائی لیول پہ نہ کہا جائے گا تو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی تعاون کرنا چاہ رہا ہے تو دلی کا QR کوڈ ہم دلا کر کے رقم ٹرانسفر کرنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. جب ہم کو ہماری صوبائی یونٹ کہے گی تو ہم مقامی طور پر بھی کام کریں گے, لیکن وہاں ضرورت ہے اور جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو سپورٹ کرنا چاہیے.